इस वक्त हम मौजूद हैं CDF स्कूलिंग सिस्टम कैंपस सकरन में। प्यारे बच्चों, आज हम NJV का नाम तो आप सबने सुना होगा, क्योंकि हमारा स्कूल उन खुशनसीब स्कूलों में शामिल है। यहाँ हमारे स्कूल की एक बच्ची तबस्सुम मोहम्मद अनवर कीरियो इस वक्त क्लास मैट्रिक की NJV स्कूल में स्टूडेंट है। पूरे साल में जब स्कॉलरशिप आती हैं, सिर्फ 100 बच्चे पूरे सिंध में से सिलेक्शन होते हैं। वो बच्चे जो सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं या सिंध गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं। इस प्रोग्राम में किसी भी प्राइवेट स्कूल का बच्चा शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे फंडिंग है। और फंडिंग में अखुवत फाउंडेशन एक बहुत बड़ा इदारा है जो NJV को स्कॉलरशिप के पैसे देता है। बेटे, इस क्लास में वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जो इस वक्त 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं। ना 7वीं का बच्चा अप्लाई करेगा, ना 9वीं का करेगा। जो इस वक्त 8वीं का बच्चा पढ़ता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। मिस्टर असलान और मिस्टर नूर मोहम्मद भी आपको इसके दौरान स्पेशल हम आप लोगों की क्लासें चलाएं। इसमें वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनका डोमिसाइल सूबे सिंध का हो, और सूबे सिंध से मुराद कराची का कोई बच्चा भी, अगर किसी बच्चे के पास कराची का डोमिसाइल है तो वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं करेगा। जो हमारे सिंध की डिवीजन्स हैं, जिस तरह सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद, मीरपुर खास, जिस तरह हमारा ताल्लुक शहीद बेनज़ीराबाद डिस्ट्रिक्ट से है और डिवीजन से है। हम डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीराबाद में हैं। हमारे साथ नशर फरोज है और सागर है। अगर कोई बच्चा इससे पहले हैदराबाद, बदीन में पढ़ के आया है, कोई मसला नहीं, वो भी अप्लाई कर सकेगा। फॉर्म भरने का आसान तरीका ये है कि आपकी उम्र 1 अप्रैल 2022 तक 15 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब फॉर्म भरे वो बच्चा अपने साथ बैठे, और ये फॉर्म ऑनलाइन भी भरा जाएगा। और ये इनकी वेबसाइट हम आप लोगों को बता देंगे, वहां से वेबसाइट डाउनलोड करके उनके फॉर्म आप भर सकते हो। फिर अगर आप प्रिंट लेके भरेंगे तो ये हमें कोरियर के जरिए कराची भेजने होंगे, जो आपकी अपनी जिम्मेदारी होगी। ऐसे एहतियात करना है, क्योंकि जिसकी जो जिम्मेदारी होगी, फॉर्म भरने की जिम्मेदारी आपके टीचर्स लेंगे, मगर उसकी मुकम्मल मालूमात जो होगी वो हमें चाहिए। इसके लिए बच्चों, पहली बात जैसे बताया कि 8वीं में पढ़ते हुए होना चाहिए, और वो बच्चा लाजमी किसी सरकारी स्कूल में या सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के स्कूल में पढ़ने वाला हो। और दूसरी बात, उम्र वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। 1 अप्रैल 2022 तक 15 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसमें लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मगर गवर्नमेंट कोशिश करती है कि इसमें हमारी बच्चियों को मौके बहुत कम मिलते हैं, बच्चियां अप्लाई करें, क्योंकि आम तौर पे लड़कों को तो कहीं ना कहीं जिंदगी के मौके मिल रहे होते हैं, और ये स्कॉलरशिप मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। दूसरी बात, यहाँ पे किसी किस्म की कोई सिफारिश नहीं होती। हमारे लोग क्या करते हैं, सर हमारा काम करवा दें, हमारा काम कर दें। किसी बच्चे के साथ ये बात क्लियर है, 100% स्कॉलरशिप होगी, और जो आप कोर्स पढ़ रहे हो उसके अंदर ये इम्तिहानात होंगे। इम्तिहान लेने में हमारा सिंध गवर्नमेंट का, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का, किसी का कोई हाथ नहीं होगा। ये आपके जो भी टेस्ट होगी, इंटी टेस्ट, वो अखुवत फाउंडेशन लेगी। अखुवत फाउंडेशन बाहर का इदारा है, फिर वो जो सिलेक्शन गवर्नमेंट को करके देंगे वही बच्चे आगे जाएंगे। और यहाँ पे आपको 9वीं क्लास में दाखिला मिलेगा, 12वीं क्लास तक आप कराची NJV स्कूल में पढ़ेंगे। जब पढ़ाई के दौरान आपको यूनिफॉर्म, आपकी रिहाइश, आपका रहना, आपने जो कुछ सीखना है उसका खाना पीना, और उसके साथ बड़ी बड़ी बात, आपको जेब खर्ची भी मिलेगी। अगर इस हवाले से आपको अगर कोई चीज की जरूरत हो, आप उनकी वेबसाइट को विजिट करो, उनको देखो। मैंने जैसे पहले कहा, अपने स्कूल की तो ऑलरेडी बच्ची वहां पे तबस्सुम मोहम्मद अनवर कीरियो पढ़ रही है। दूसरी बात, इस जो फॉर्म भरे जाएंगे इनके साथ कोई कागज हमने नहीं भेजना। एक अदद तस्वीर चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड में। किसमें? और कोई बच्चा इसमें पुरानी तस्वीर नहीं लगाएगा,
کیونکہ جب کمپیوٹر میں اسکیننگ ہوتی ہے، اگر ہم نے کوئی 1 سال پرانی تصویر دے دی اور آج بچے کی تصویر چینج ہوگی تو اس کا داخلہ پھر بھی ختم ہو سکتا ہے۔ وہ جب آپ کوئی بچہ اس میں سلیکٹ ہو جاتا ہے، اس میں ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن ہوگی، جس میں آپ کے والد صاحب کا شناختی کارڈ، آپ کے ابو کا ڈومیسائل، اور سب سے بڑی بات اسکول کا جی آر، آپ کا اٹینڈنس رجسٹر، اس کی بھی کاپی جائے گی۔ آپ کتنی حاضریاں اسکول میں دے رہے ہو؟ برائے مہربانی کوئی بچہ بھی چھٹی نہ کرے، کیونکہ اگر یہاں پہ آپ کے رجسٹر کی فوٹو کاپی جائیں گی، اگر آپ کی چھٹیاں زیادہ ہے تو پھر بھی آپ کا داخلہ کینسل ہو سکتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، عام طور پہ بچوں کے ڈومیسائل نہیں ہوتے جو 8ویں پڑھتے ہیں، مگر ان کے والدین کا ڈومیسائل ہونا بہت ضروری ہے۔ ناترا کا بے فارم آپ کا اپنا، آپ کے ابو کا شناختی کارڈ، آپ کے ابو کا ڈومیسائل، یہ چیزیں آپ کی پراپر آپ کے پاس ابھی ہونی چاہیے۔ ڈومیسائل آج کل 2 سے 4 دن میں بن جاتا ہے۔ کوشش کرو اپنے ماں باپ کو بولو کہ آپ کے ڈومیسائل بھی بن جائے، ٹھیک ہے نا؟ کسی وجہ سے آپ لوگوں کا اپنا ڈومیسائل نہیں بنتا تو اپنے ماں باپ کو کہے کہ اپنا ڈومیسائل جاری رکھے، کیونکہ جب ڈاکومنٹس مانگی جائیں گی ٹائم بالکل محدود ہوتا ہے۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہ بچے اپلائی کریں جو جانا چاہتا ہے، تمام بچے اپلائی کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ آپ کو جس قسم کی مدد چاہیے، مسٹر نور محمد، مس علیشہ، مسٹر ارسلان اور آپ کے اسکول کی میڈم نغمہ بانو بھی آپ کے ساتھ ہے، مگر چلتی ہوئی کلاس کے دوران ہم نہیں کام کریں گے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے جب آپ انٹری ٹیسٹ میں بیٹھے ہیں آپ میں اتنی قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ پاس ہو جاؤ۔ اب آج سے آپ کا ایک نیا امتحان شروع ہو رہا ہے بیٹے۔ زندگی میں موقع بہت کم ملتے ہیں، یہ اس طرح کے ادارے ہیں جہاں پہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا بچہ پڑھے۔ کون سے ادارے سے جو آپ کو ایک بہترین کمرہ بھی رہنے ہوتے، جس پہ بیڈ بھی لگا ہو، کچن بھی وہاں پر ہو، آپ کو خرچی ملے، اور خرچی بھی 100-200 روپے نہیں ملتی بیٹے، ٹھیک ٹھاک ملتی ہے۔ 3 وقت کا آپ کو کھانا بھی ملتا ہے، اسپورٹس بھی ہوتی ہے۔ جب آپ یہاں سے 12 پڑھو گے، 12 جماعت پاس کر لو گے، اخوت فاؤنڈیشن انٹرنیشنل لیول کا ایک ادارہ ہے، جن کا اس وقت ایک بہت بڑا کالج لاہور میں ہے اور ان کی ایک یونیورسٹی بنی ہے، تو وہاں سے آپ آگے جا کر لاہور جا سکتے ہو۔ پھر یہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کے مختلف ڈونرز کے ساتھ ایگریمنٹ ہے۔ جب ہم یونیورسٹی پاس کر لیں گے تو ہمیں باہر جانے کے لیے اور زیادہ موقع ملیں گے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کے اوپر کم سے کم جو مالی معاملات ہیں ان کا خرچہ کم ہو۔ کرنا صرف بیٹے یہ ایک مثال دیتا ہوں، انگریزی کے صرف 26 لفظ ہوتے ہیں، وہ آگے اور پیچھے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے بک لکھنا ہے BOOK بک ہو جائے گا، اگر اس کو الٹ کر کے بنائیں گے کوئی اور بھی لفظ ہو جائے گا۔ تو مہربانی کر کے نہ انگریزی مشکل ہے، نہ سندھی مشکل ہے، نہ اردو مشکل ہے، اور میتھ میں بھی اگر دیکھیں 1 سے لے کر 9، اس کے بعد ایک 0، 10 چیزیں استعمال ہوتی ہے۔ آپ کے پاس بہترین استاد ہیں، سر نور محمد کی شکل میں، سر ارسلان کی شکل میں۔ اس حوالے سے اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی بات ہو ہمیں ضرور بنائیں۔ یہ دیکھیں اس اسکول کا یونیفارم، ہم سکرن ایک دیہاتی علاقہ ہے، ہم چاہتے ہیں دیہات والے بچوں کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا لاہور اور کراچی والے بچوں کا حق ہے۔ میں سمجھتا ہوں حکومت سندھ ہمارے لیے جتنا بڑا کام کر رہی ہے وہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، اور اسکالرشپ ملنا کوئی عام چیز نہیں ہوتی۔ ہزاروں لڑکے اپلائی کریں گے، اس میں سے مخصوص لڑکے پاس ہوں گے، اور اپنے اندر سے ایک خوف ختم کر دے کہ میں کمزور ہوں، میں پاس نہیں کر سکتا۔ جیتتا وہی ہے جس میں آگے بڑھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اپنے آپ میں خوف ختم کر دو۔ کیا کر دو؟ ہر بچہ یہ سوچے کہ میں نے اپنی سلیکشن یہاں پہ کرانی ہے، صرف اپنے دن رات باقی کام چھوڑ کر۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کم سے کم میں آپ لوگوں کو ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ واقعی پاس ہونا چاہتے ہو، کم سے کم موبائل سے دور رہیں، اپنی کتابوں سے محبت کریں۔ آپ کی کتابیں جو کورس سے ریلیٹڈ ہیں ان میں دیکھیں، قائد اعظم کا سبجیکٹ ہے، اگر اس سے ریلیٹڈ اور بھی کتابیں وہ پڑھنی شروع کریں۔ اگر سائنس ہے، سائنس کی جو ایکسپیریمنٹس ہیں، جو ایکسرسائز ہے، اس کو سمجھ لیں، کیونکہ آج کل تو آبجیکٹو کا زمانہ ہے، ٹک مار کا زمانہ ہے۔
اب تو آپ کو اتنا بڑا یاد بھی نہیں کرنا پڑتا، چیزیں اپنے پاس حاصل کر کے اپنی منزل کے لیے بیٹے کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ روز روز موقع نہیں دیتا۔ میں آپ لوگوں کو دوبارہ ریکویسٹ کر رہا ہوں، اپنے ٹیچر کو بھی ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آئیں ہم اور آپ مل کے اپنے ماں باپ کا سر فخر سے بلند کریں، کیونکہ اگر ایک آدمی کی بچی کمیشن پاس کر کے اے ایس پی بنتی ہے، 3 سال کے بعد وہی بچی ایس پی بنتی ہے۔ وہ بچی جس کے گھر پہ کھانا نہ ہو، جب 3 سال کے بعد وہ اے ایس پی بنے گی، ہر کوئی اس کو سلوٹ مارے گا۔ محنت آپ کریں گے، پورے محلے میں عزت آپ کی ہوگی۔ اللہ نہ کرے آپ لوگ کوئی غلط کام کرتے ہو تو آپ کے ماں باپ کا سر جھک جائے گا۔ ہمیشہ اس طرح کے کام کرنے چاہیے جس سے اب آپ کی عزت بنے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اپنے استادوں کی عزت کریں۔ یہ عمر آپ کے پڑھنے کی ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں ہوں کہ اللہ تعالیٰ، میری خواہش ہے کہ ہمارے اسکول کے تمام بچے اس میں سلیکٹ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ مہربانی۔